غیر معمولی حالات، غیر معمولی پریس کانفرنس اور غیر معمولی پروگرام ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے فارن آفس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، پاکستان کے فارن منسٹر اور فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے اکٹھی طویل پریس کانفرنس کی، جس کے اندر ہندوستان کی طرف سے جو واردات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے تمام پرتوں کھول کے رکھے سامنے۔ یہ پریس کانفرنس نہیں ہے، یہ ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرنے کی ایک نئی بیس لائن اسٹیبلش کر دی گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہندوستان، بالخصوص وہ ہندوستان جس کو مودی گورن کرتا ہے، بی جے پی گورن کرتی ہے، اس کا چہرہ مکمل طور پہ آشکارا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حالات کیا بنیں گے؟ ایک تو بہت ہی اہم اور فوری معاملہ ہے جو جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے کہ بھارت کے ساتھ ڈیل کرنے کا اب نیا مزاج کیا ہوگا۔ ہمارے پاس اس پروگرام میں سیاسی زاویے بھی ہوں گے، اس پروگرام میں رپورٹرز کے زاویے بھی ہوں گے، ہمارے پاس رانا ثناء اللہ موجود ہوں گے، سینیٹر پرویز خان صاحبہ موجود ہوں گی، لیکن ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں دو ایکسپرٹ سے جن سے کوئی بات مخفی، نہ ہندوستان کی انٹینشن، نہ ہندوستان کے چہرے، نہ پالیسی میکنگ۔ اعزاز چودھری صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، ان کا بہت شکریہ۔ عبدالباسط صاحب، پاکستان کے بھارت میں سابق ہائی کمشنر، دونوں کا بہت شکریہ جی۔ ذرا میں نے جو الیبوریٹ انٹرو کیا اس کے اندر میں نے اس پریسر کی غیر معمولی نوعیت کو ہائی لائٹ کیا۔ اعزاز صاحب، سٹارٹنگ وچ یو، باسط صاحب آپ ضرور اس کو کمپلیمنٹ کیجئے گا، اس میں ایڈ کیجئے گا۔ کیا واقعتاً یہ غیر معمولی پریس کانفرنس ہے طوالت کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے اور جن لوگوں نے اس میں شرکت کی اس اعتبار سے؟ گو ایڈ جی۔ نہیں دیکھیں، یہ تو ایک کھلا پیغام ہے کہ ہول آف دی نیشن اپروچ ہے ہماری، ساری سرکار پاکستان بلکہ پوری پاکستان کی ہیں وہ یک زبان ہے اس معاملے میں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر آپ کریں گے تو ہم جواب دیں گے، کیونکہ اتنے دن ہو گئے، کوئی ثبوت نہیں، کوئی انویسٹیگیشنز نہیں، اور ستم تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے پوری زور لگا لیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کا ساتھ دے، لیکن وہ اس کو کنڈیم تو کرتے ہیں واقعے کو، لیکن پاکستان کو جو بلیم کر رہا ہے انڈیا اس میں شامل نہیں۔ اب جب انہوں نے اتنا جنگی جنون بنایا ہوا ہے اور ایک مودی صاحب اپنے ہی اس میں شامل ہو گئے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا اچھا لفظ کسی نے استعمال کیا کمٹمنٹ ٹریپ میں، کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کہا کہ جی میں پاکستان کو سبق سکھا سکتا ہوں، تو اب انہی پہ بوجھ آ گیا ہے کہ آپ کرے، اور انہوں نے اپنے آرمی چیف کو کہہ دیا، آرمی اور دوسرے چیفز کو کہا ہے، جس کا کہ اگر کوئی آگے پیچھے ہوگا تو وہ ذمہ داری ان کی ہوگی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پر یہ لوگ بھی کیوں ذمہ داری اس طرح کی لیں گے؟ اس لیے کوئی بہت بڑا مجھے نہیں نظر آ رہا ہے، صرف ایک آپٹکس ہے، ایک براوڈو ہے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس پہ میں آتا ہوں، مجھے ذرا اس کے اوپر میری مدد کیجئے گا، مجھے سمجھنے میں اور میرے ویورز کو سمجھانے میں پلیز اس میں اضافہ بھی کیجئے گا۔ باسط صاحب کی طرف بھی آ رہا ہوں، یہ کیا واقعتاً ہول آف نیشن اپروچ تو ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی اعلامیہ سامنے آ گیا، بیس لائن ڈیٹرمن ہو گئی، یہ جو پریس کانفرنس ہے فارن آفس کے اندر بیٹھ کے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ساتھ ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی موجود ہیں، فارن منسٹر بھی ہیں جو، اور سینٹرل پولیٹیکل فگر بھی ہیں، یہ کتنے غیر معمولی حالات کی عکاسی کرتا ہے؟ مجھے تو ویسے پتہ نہیں کیوں آپ کو زیادہ حیرت ہو رہی ہے، پہلے بھی یہ کئی بار ہو چکا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی آئیں گے، فارن آفس کے اسپوکس مین بھی ہوں گے اور کوئی پولیٹیکل قیادت کا بندہ بھی ہوگا، اور ہم بیانات کرتے ہیں، یہ ایک غیر معمولی وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے لیے اس قسم کی میسیجنگ ضروری ہے کہ ہم بتائیں ان کو کہ جناب یہ آپ اگر کریں گے، وار کریں گے، پہلا وار آپ ہی کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا، ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو مجھے کوئی یعنی کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں لگ رہی، پاکستان یہی بات شروع سے کہہ رہا ہے اور اسی کو دہرا رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے اندر جو ایک ہیجان ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، تو اس وجہ سے یہ پیغام دینا ضروری تھا کہ پاکستان جو ہے وہ نیچا نہیں بیٹھے گا۔ ہاں، اگر آپ کوئی ثبوت دیتے کسی قسم کے تو پھر تو سمجھ آتی تھی، وہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، بغیر ثبوت کے آپ لگے ہوئے ہیں، ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، تو اس کا جواب دینا تو ضروری ہے۔ جی تو باسط کا لفظ استعمال کیا اعزاز چودھری صاحب نے، آپ اپنے خیالات کا بھی اظہار فرمائیے گا، یہ بھی بتائیے گا کہ میسیجنگ کیا ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے فرمایا کہ ہول آف نیشن اپروچ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ طلعت صاحب مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پریس کانفرنسز کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہیں. اس سے پہلے ہمارے انفارمیشن منسٹر نے رات کے 2 بجے اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی. ایک حد تک اور کل وزیر خارجہ نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھی تقریر کی، میسیجنگ کی. میرے خیال میں آج کی پریس کانفرنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ گزشتہ روز DGI/SPR نے بھی پریس کانفرنس کی تھی. تو اتنی پریس کانفرنسز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس وقت پینک میں نہیں جانا. ہول آف گورنمنٹ اپروچ از ویری گڈ، اٹ شوڈ بی دیئر، لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ ہم پینک میں آ گئے ہیں. میں جب بھارت کو دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی پریس کانفرنسز نہیں ہو رہی. میڈیا پہ ڈیفینیٹلی گودی میڈیا جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے اور بھارت کے نیریٹو کو آگے لے کر جا رہا ہے، لیکن اوپر تلے اتنی کانفرنسز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک میسنجنگ کی بات ہے، وہ ہمارا میسج بالکل ٹھیک ہے. اس میں ہم نے یہ ضرور بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل ایویڈنس ہے تو پیش کیجئے. یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دنیا بھارت کی اس وقت جو ان کا نیریٹو ہے اس کو قبول نہیں کر رہی، کیونکہ بھارت کے پاس کوئی ایویڈنس ہے نہیں. تو جہاں تک میسیجنگ کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہماری اس وقت جو سفارتی کوششیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ، کہ ہم نے ہمارے فارن منسٹر نے مختلف اپنے کاؤنٹر پارٹ سے رابطے بھی قائم کیے ہیں، ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا ہے، اور ہم تیار بھی ہیں. اور پہلی کارروائی ہماری جانب سے بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ بات یاد رہے کہ مودی صاحب پہ پریشر بہت زیادہ ہے ڈومیسٹک، اور جوں اندر سے پریشر بڑھ رہا ہے اتنے زیادہ چانسز بڑھ رہے ہیں کہ اس دفعے بالا کوٹ سے زیادہ کچھ ایکشن ہوگا. شاید صرف ایک مقام پہ نہ ہو بلکہ 2-3 جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھارت یہ بھی پورا انتظام کر کے آئے گا کہ بالا کوٹ جیسا واقعہ تو ہو لیکن دوسرا ابھینندن والا ایپیسوڈ نہ ہو، کیونکہ مودی میرے خیال میں دوسری بار یہ امبیرسمنٹ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. حالات اس وقت کشیدہ ہیں، کیجولی ان معاملات کو نہیں لینا چاہیے. گو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھارت کا نیریٹو نہیں کیا، لیکن ابھی خطرات موجود ہیں. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ ہسٹیریکل بھی نہیں ہونا اور نہ ہی ہمیں پینک میں نظر آنا ہے. یہ آپ نے زبردست بات کی، ایک پرسپیکٹیو ہے آپ کا. بطور صحافی میں آپ کو بتا سکتا ہوں اعزاز صاحب اور باسط صاحب کہ بہت سارے معاملات ٹکڑوں میں ہمارے سامنے موجود تھے، یہ شواہد بھی کچھ موجود تھے، لیکن جب مفصل انداز سے اکٹھے طریقے سے ان کو بیان کیا گیا ہے تو ہمارے لیے ایک پرسپیکٹیو ڈیولپ کرنا، میں صحافت کے زاویے سے بات کر رہا ہوں، نسبتاً آسان ہے. لیکن چلے آتے ہیں میسیجنگ کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ جو ہم نے اینگل اختیار کیا ہے اعزاز صاحب کہ ہندوستان جو لاسٹ بلورک ہے اگینسٹ ٹیررزم، جو پرورٹڈ ایڈیالوجی کا لفظ استعمال کیا گیا DGI/SPR کی طرف سے، اس کو انڈرمائن کر رہا ہے. اور پھر اس کو اگر آپ بیک پیڈل کریں اسی سٹیٹمنٹ کو اور پیچھے جا کے دیکھیں تو باقاعدہ ایک کیس ڈیولپ کیا گیا کہ کون کون سے لوگ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کنفیشنز کر رہے ہیں. یہ جو اینگل ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر نیٹ کرے گا. آپ بیانیے کو دیکھیں، ہندوستان نے جب سے 9/11 ہوا ہے ایک خاص طور پر لے کر چلے ہیں کہ جی پاکستان ٹیررزم کا منبع ہے. جب آپ ایک بار تواتر سے کہتے رہتے ہیں تو دنیا اس پہ پھر اعتبار کرنے لگتی. ہم بیانیے کی جنگ میں تھوڑا پیچھے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ نہ تو GTV ورلڈ کے علاوہ کوئی انگلش چینل اس طرح کا ہے، اور نہ ہی ہمارے تھنک ٹینکس نے بھی ریسرچ اس طرح کی ہے کہ ہندوستان کا اس قسم کا جو پورا ریکارڈ ہے کہ جس طرح وہ ٹیررزم کرتا رہا ہے خطے میں سارے میں کرتا ہے. پاکستان اب تو خیر بہت دور تک چلا گیا، کینیڈا امریکہ تک چلا گیا. یہ سب چیزیں ڈاکومنٹ کر کے یہ بیانیہ پہنچانے کی ضرورت ہے ہماری، کیونکہ بیانیے کی جنگ میں ابھی ہم پیچھے ہیں. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ اب ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہماری سرکار خود سامنے لا رہی ہے. جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ تھا یا کلبھشن یادو سے شروع ہو کر جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے ان کے ثبوت ہمیں بڑے طریقے سے جمع کر کے دنیا تک پہنچانے ہیں. مجھے یاد ہے کہ
جب ٹارگٹ کلنگ انڈیا نے کی تھی اور ہمارے فارن سیکرٹری نے پریس کانفرنس کی تھی تو صرف گارڈین اخبار نے ایک سٹوری چھاپی تھی، اس کے بعد باقیوں نے نہیں چھاپی. تو ہمیں یہ ابھی اپنیوں کو آگے لے کے جانا ہے تاکہ ہندوستان کا یہ چہرہ جو ہم اس پریس کانفرنس میں دکھا رہے ہیں، یہ ایک بڑے یعنی بار بار کہنے کے بعد لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کس طرح کی غیر ذمہ داری کر رہے ہیں. اور یہ جو ان کا ایک طریقہ ہے نا کہ براؤ بیٹ کرنا اور دھونس جگانا ہی پورے خطے میں، باقی ملکوں کے ساتھ بھی تقریباً وہی ماحول ہے، پاکستان کے ساتھ بھی یہ بات بھی سب کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک بڑے ریجنل پاور ہیں، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، دنیا میں ہمارا رول ہے، ہماری سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبرشپ ہونی چاہیے. یہ سب کچھ جو ہے یہ بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے اگر یہ پتا چلے کہ یہ اپنے خطے کو بھی ساتھ نہیں لے کر چل سکتے اور انہوں نے کیا اس قسم کی پاور بنی. تو یہ باتیں میرے خیال میں ہم تھوڑا سا بیانیے کی جنگ کی طرف اب ہمیں توجہ بھی دینی چاہیے جیسے یہ کرائسس ختم ہوتا ہے. یہ اوکیشنل پریس کانفرنس میں یہ فیکٹس آنے سے یہ کافی نہیں ہے. بس صاحب ذرا میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جو معاملہ بھارت کے کرتوتوں کو ایکسپوز کرنے کا ہمارا فالو اپ بھی کمزور ہے. جعفر ایکسپریس کے اوپر ہم نے ایک سٹینس لیا، ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد اس کا فالو اپ نہیں ہوا. اس سے پہلے میاں والی کا جو واقعہ ہوا جس کو آج دوبارہ سے ایلیبریٹ کیا گیا، اس کا فالو اپ نہیں ہوا. آپ اگر سچویشن کو ریورس کر دیں، اگر کلبھوشن یادو کی طرح ہمارا کوئی انٹیلیجنس کا سرونگ آدمی ہندوستان کے کنٹرول میں ہو تو یو کین اونلی امیجن کہ وہ اس کے ساتھ کیا کیا سٹوریز بنت کرے گا. بی ایل اے والے کس طریقے سے ہندوستان کے چینلز کے اوپر آتے ہیں اور مفصل ایک کیس ہے. تو ٹھیک ہے، پریس کانفرنسز پرابلی آپ کے خیال میں زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن بیانیہ تو اب ہمیں مسلسل پش کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ دیکھیے طلعت، بیانیہ ویکیوم میں کریٹ نہیں ہوتا اور صرف اور ایکسیسو ریٹرک میرا خیال میں ڈپلومیسی میں کبھی بھی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکالتے. اس کے لیے ضرورت اس امر کی بھی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا بیانیہ بناتے ہیں اس کے ساتھ آپ کچھ ایکشنز بھی ہوتے ہیں، کچھ آپ ایسے اسٹیپس بھی لیتے ہیں جن سے آپ کا بیانیہ ری انفورس ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. مثال کے طور پر آپ نے کمانڈر کلبھوشن جادیو کی بات کی. ہم نے اس کو 2 مارچ 2016 میں گرفتار کیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ 22 مارچ 2016 کو اس وقت کے جو ڈی جی ISPR تھے، ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی تھی اور ہم نے ایک بڑا ڈوسیئر بھی بنایا. اس کے بعد پھر ہم نے یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل کو بھی پیش کر دیا. تمام ہم نے اقدامات لے لیے، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھیے ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا ان اینٹیسپیشن کہ ہم نے 27 مارچ 2017 کو اپنا جو ہمارا انسٹرومنٹ آف ریٹیفیکیشن تھا ICJ کو، اس میں بھی ہم نے تبدیلیاں کی کہ سیکیورٹی کے معاملات میں ہم ICJ کی جورسڈکشن قبول نہیں کریں گے. 10 اپریل 2016 کو ہماری یہاں پہ کورٹ کمانڈر کلبھوشن جادیو کو سزائے موت دیتی ہے اور مئی کے مہینے میں بھارت ICJ کو اپروچ کرتا ہے اور ہم بھی فوری طور پہ پہنچ جاتے ہیں ICJ. حالانکہ ہم اس کو جو ہم نے امینڈمنٹ کی تھی اپنے انسٹرومنٹ آف ریٹیفیکیشن میں، اس کو ہم انووک کر کے ICJ کے پاس نہ جاتے. لیکن آج ہم بند گئے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انڈیا ایک افیکٹو ریویو کی طرف نہیں آ رہا. تو اس میں اور بہت سے امپیڈمنٹس. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو عملی اقدامات ہیں وہ ہم اس طرح کے نہیں ہوتے. ہم فٹس اینڈ اسٹارٹس میں آگے چلتے ہیں، ایپیسوڈیکلی چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نیریٹو میں کنسسٹنسی نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو تھرو کریں. ہم آج ایک ایکشن لیتے ہیں، پھر ہم سو جاتے ہیں، پھر ہمیں 2 مہینے کے بعد خیال آتا ہے کہ ہم نے وہ بات کہی تھی. اس طرح نیریٹو نہیں بنتے. میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں میڈیا کا نہیں ہے. کوئی بھی PTV ورلڈ کو آپ دیکھ لیجئے، ہم اسی کو ابھی تک صحیح معنوں میں ری اسٹرکچر نہیں کر سکے کہ ہم دنیا. اب دیکھیں نا، ایران جیسا پریس TV بھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، TRT کہاں پہنچ گیا ہے. تو ہم نے وہ وسائل دیے ہی نہیں اپنے سویلین سائڈ پہ انسٹیٹیوشنز کو، جس سے واقعی یہ تاثر ملے کہ ہم بھی بیانیے کی دوڑ میں کہیں پہنچ سکتے ہیں یا اپنے بیانیوں کو کہیں لے کر جا سکتے ہیں. تو شاید سیریسنس آف پرپز نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوکیجنلی پریس کانفرنسز کر کے یا اسٹیٹمنٹس دے کر ہم کو بیانیہ بلڈ کر لیں گے، یہ انف نہیں ہے.
اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے، خاص طور پہ فارن پالیسی ڈومین میں، کہ جہاں ہم اپنے وزارت خارجہ کو اس کی ری آرگنائزیشن کریں، اس کو وسائل مہیا کریں، وہاں جو ہمارے سفارت خانے ہیں ان کو بھی اس معاملے پبلک ڈپلومیسی میں ٹریننگ دیں۔ وہ کافی ایک مجھے ویکیوم وہاں پہ بھی نظر آتا ہے جہاں پہ ہمارے جو لوگ تھوڑا بہت شائع ہیں ٹو انٹریکٹ ود the rest of the world۔ ذرا اس کی ذرا ایک بہت اچھی اور اہم ڈیبیٹ ہے کہ کیا ہماری انڈیا پالیسی حقیقت میں کوئی انڈیا پالیسی ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ایپیسوڈک یا ایپیسوڈل ہے ہماری پالیسی، واقعہ ہوتا ہے تو ہم رسپونڈ کرتے ہیں۔ لیکن کوئکلی میں آپ دونوں سے دو سٹیٹمنٹس کے اوپر رد عمل لینا چاہوں گا کہ جب آپ یہ سٹیٹمنٹس سنتے ہیں تو تجربہ کار سفارتکار ہونے کے ساتھ ساتھ، پاکستانی شہری ہونے کے ساتھ ساتھ، تجزیہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ، جو دنیا کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ایسی شخصیات کی کیفیت میں آپ کو کیا سنائی دیتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ تو اسٹیٹمنٹ نمبر 1 از دس، اسحاق ڈار صاحب نے ابھی کہا مستند اطلاعات ہیں کہ 36 گھنٹے اہم ہیں، اور ساتھ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی 2 سٹیٹمنٹس ہیں، فضا سے زمین تک جوابی کارروائی کے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں، حملہ کہاں ہوگا بھارت بتائے گا، اس کے بعد معاملہ کہاں جائے گا یہ پاکستان طے کرے گا۔ اعزاز صاحب یو فرسٹ، تو دونوں سٹیٹمنٹ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو سگنلنگ ہے وہ اپنی عوام کو بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور زیادہ میسیجنگ کا حصہ ہماری اپنی عوام ہے کہ بھائی یہ ایک امتحان آ پڑا ہے، اس میں ہم سب اکٹھے ہیں اور ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کو اور بین الاقوامی برادری کو بھی یہ پیغام جا رہا ہے کہ جناب ہم واقعی تیار ہیں، اور ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا کوئی مورال میں کوئی پستری نہیں ہے، بالکل ہم تیار ہیں، یہ پیغام جاتا ہے۔ مجھے تو سچی بات ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اس بات سے کہ بھئی یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ عوام تک یہ چیزیں پہنچتی نہیں، اتنی ڈس انفارمیشن چل رہی ہے۔ ابھی ہمارے دوست لاہور میں رہتے ہیں، وہ یہ ہوئے تھے گلگت وغیرہ، تو کہنے لگے وہاں خبر آ رہی تھی لاہور میں بمبنگ ہو گئی ہے کیا، یا اس قسم کی اتنی ڈس انفارمیشن میں جی وہ خام خواہ کی ایک ریومر چلائی تھی کہ کہیں پر انہیں مرید کے پہ کہیں پہ کوئی جہاز آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوا، یہ میں نے بھی دیکھا ہے، بہت سے لوگوں نے مجھے بھی کال کیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جی تو یہ جو ڈس انفارمیشن کو رد کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس قسم کا سرکاری بیان جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ تیار ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ایک مستند قسم کی، جس میں فارن آفس کا اسپوکس مین بھی ہے، ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں، جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، اور ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ہیں، کہ اچھا پیغام گیا کہ پاکستان کی اپنی قوم جو ہے اس کا حوصلے بلند رہنے چاہیے۔ ان کو یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ جناب اب بالکل جنگ لگے گی تو ہم مارے جائیں گے، ہم نے اپنی تیاری، یعنی یہ ایک مورال بلڈنگ بھی ہے میرے خیال میں اس پیغام سے، کم از کم مجھے تو یہ نظر آتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر میرے یہ خیال کہ جی صرف اتنا کہوں گا، ایلیبوریشن نہیں کروں گا، کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے تجزیہ کار یہ بھی ذرا سوچ لیں کہ ہندوستان کر کیوں رہا ہے، یہ مودی صاحب نے یہ راستہ کیوں پکڑا، جب کشمیر میں وہ اپنی طرف سے مسئلہ حل کرنا کر چکے تھے اور وہ بڑا براوڈو تھا ان کا کہ میں نے تو حل کر دیا، کیا اس کی توجہ اس شکست سے ہٹانے کے لیے پاک انڈیا ایشو کیا ہے ریز؟ مطلب اس قسم کے تجزیے بھی ہمارے ذرا جاندار ہونے چاہیے، تاکہ جو ہمارا انٹلیکچوئل کلاس ہے، جو انڈیا اور دوسری دنیا میں انٹلیکچوئل کلاس ہے، اس تک بھی پہنچے۔ جی سوری میں تھوڑا یہ لمبا کر دیا۔ جی نہیں ٹھیک کیا آپ نے، باسل صاحب گو ہیڈ، آپ کیا سنائی دیا ان 2 سٹیٹمنٹس میں؟ نہیں بالکل درست ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر بھارت کی جانب سے کوئی مس ایڈونچر ہوا تو اس کا ہم بھرپور جواب دیں گے، اور یہی لائن ہماری ہونی چاہیے، اور یہ اس وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ بھارت میں تو جنگی جنون سوار ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا اس میں ایک مختصراً ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جہاں ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں وہاں ہمیں اپنے ایک جو فنڈامنٹل جو پرنسپل ٹاکنگ پوائنٹ ایک یہ بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ کہ جموں اور کشمیر اصل میں تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور اب ہمیں بار بار ریپیٹ بھی کرنی چاہیے، اور جب تک یہ معاملہ کشمیریوں کے ایسپریشنز کے مطابق حل نہیں ہوتا ہے تنازع، اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو نارملائز کیا جا سکے یا اس خطے میں پائیدار امن آ سکے۔ تو یہ اگر ساتھ میں کشمیر پہ بھی ہم فوکس رکھیں تو شاید دنیا کو ہماری بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے۔
بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہمارا پروگرام جاری. معمولی حالات، غیر معمولی معاملات اور غیر معمولی پریس کانفرنس، لیکن پیغام بڑا سبسٹینٹیو اور کنسسٹنٹ. ہم اس کو کسی اور زاویے سے بھی دیکھیں گے بریک کے بعد. بڑی پریس کانفرنس، ہندوستان کے ساتھ معاملات 36 گھنٹے کے اندر کسی نہ کسی سے ہم جا سکتے ہیں. ایک پریس کانفرنس جس کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر، ڈی جی آئی ایس پی آر اور فارن آفس کے اسپوکس پرسن بیٹھے ہوئے تھے. اس دوران یہ بھی بات ہوئی کہ اگلے 36 گھنٹے بڑے کروشل ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ ہندوستان کہاں پر جنگ شروع کرے گا اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کے بعد معاملہ کہاں پر لے کے جانا ہے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. رانا ثناء اللہ خان، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور اور سینٹرل لیڈر پی ایم ایل این وہاں ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، آپ نے پوری پریس کانفرنس سنی؟ جی میں نے سنی. اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہماری انڈیا پالیسی میں کوئی تسلسل آئے گا؟ کیونکہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ نے تو اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوئے، ہم نے بھی کوریج کی ہوئی ہے. کبھی ہمیں تجارت کا شوق ہو جاتا ہے، کبھی ہم بارڈر سافٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی کشمیر کے مدعے کو اٹھاتے ہیں، کبھی نہیں اٹھاتے ہیں. لیکن آج کی پریس کانفرنس اس ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ ذرا تسلسل آئے گا ہماری پالیسی میں؟ دیکھیں، اس میں تسلسل جو ہے وہ تو اسی بات کا ہے کہ کشمیر کے اوپر جو ہمارا سٹانس ہے سنس 1947 اس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے. یعنی کشمیر کی جو حق خود ارادیت کی جو بات ہے، جو کشمیر کا معاملہ ہے، اس میں پاکستان اور پوری قوم جو ہے وہ کمیٹڈ ہے، اس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے. اور انڈیا جو ہے وہ باوجود اپنے وعدے کے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ انکاری ہے. لیکن ہم ڈائلوٹ کر دیتے ہیں نا جی، کبھی ہم اس کو ہائپ کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تسلسل تو قائم ہے اور رہنا چاہیے. باقی اس میں جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ یہ تسلسل جو ہے وہ ہم نے تو ہمیشہ اس کو اس طرح سے قائم رکھنے کی کوشش کی کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی بجائے جو ہے وہ امن کے حالات میں اس مسئلے سمیت باقی مسائل کو بھی حل کریں. لیکن آج کی پریس کانفرنس کے متن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ امن کی بات ہو سکتی ہے؟ ان سے مراد بھارت ہے یا ان سے مراد مودی کا بھارت ہے؟ یہ بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ہی مودی کا بھارت. اگر وہاں پہ یعنی بی جے پی کی اور مودی کی حکومت نہ ہوتی جو پچھلے 10 سال سے، بلکہ اب تو 12 سال ہو گئے ہیں سے ہے، تو یہ حالات نہ ہوتے. اور جتنے واقعات ہوتے ہیں بی جے پی کی حکومت کے ہوتے ہوئے، اور انڈیا کے اندر جو ایک یعنی کبھی سٹانس ہوتا تھا یا وہ اس بات کو دنیا کو بتاتے تھے کہ جی ہم تو بالکل ایک سیکولر سٹیٹ ہیں، وہ بھی بڑی بری طرح سے مجروح ہوا ہے. ان کے یعنی ملک کے اندر حالات جو ہے وہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے بہت برے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے. تو یہ ایک مودی کا بھارت ہی ہے اور اسی کا یہ شاخسانہ ہے یہ سارا جو اس وقت ہمیں درپیش ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. اور جب تک مودی ہے اور جب تک مودی کی پالیسیز ہیں تو اس سے متعلق جو آج کہا گیا ہے وہ تو ایسے ہی رہے گا. تو مودی کے ہوتے ہوئے یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. لیکن امیڈیٹلی اس ایشو پہ آتے ہیں. آج سے 3 ہفتے پہلے کیا آپ نے سوچا تھا کہ ہم بیٹھ کر ایسی پریس کانفرنس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے جس میں آپ کے لیڈر اور حالات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ 36 گھنٹے میں جنگ ہو سکتی ہے، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ دھیان رکھنا نیوکلیر ویپنز بھی استعمال ہو سکتے ہیں اگر ہم پر کوئی آنچ آئی؟ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی جلدی حالات خراب ہوں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی سوچ جو ہے وہ موجود تھی. اور اس وقت بھی ہماری سوچ تو اس وقت بھی یہ نہیں ہے. لیکن ہمیں خدشہ اس بات کا ہے کہ شاید مودی جو ہے وہ اپنی فطرت کے مطابق، بلکہ عین اپنی فطرت کے مطابق، اور جو اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بچر آف گجرات کے طور پہ جو ہے وہ ایمرج ہوا، اور پھر کرتے 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 جو ہے وہ اب کشمیر میں جس قسم کا ظلم اور جو کر رہا ہے تو یہ اس کی سیاست ہے. وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو، اپنے ووٹر کو یا اپنی سیاست کو جو ہے وہ یعنی نفرت کی بنیاد پہ، اور خاص طور پہ پاکستان اور اسلام
سے نفرت کی، مسلمان سے نفرت کے اوپر جب وہ قائم رکھتا ہے، وہ کوئی ایسا عمل کرے، ایسی سٹرائک کرے جس طرح سے 2019 میں بھی انہوں نے کیا تھا، تو اس کا پھر جو انہوں نے کیا اس کے مطابق ہی پاکستان نے بھی جو ہے وہ جواب دیا۔ لیکن اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اب لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا ہدف تلاش نہ کرے کا جو ہے وہ چناؤ نہ کرے، یا کوئی ایسا ہدف کو ہٹ نہ وہ کرے کہ بھلے وہ کرے تو ایک سٹرائک ہی، لیکن اس کے بعد پھر جب ہم بالکل اس ہدف سے ملتا جلتا ہدف جو ہے اس پہ جائیں گے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے، پوری جو ہے وہ قوم جو ہے وہ اپنی مسلح افواج اور فوج کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے کہ جیسا ہدف وہ چوز کریں گے اس کے مقابلے میں ویسا ہی ہدف جو ہے وہ پھر ٹارگٹ ہوگا، تو اس سے پھر بات جو ہے وہ آگے بھی نکل سکتی ہے۔ بات آگے نکلنے کی بات ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی جو افواج کو اور ایئر فورس کو اور کمان کو جو سو کالڈ مینڈیٹ دیا ہے کہ جی آپ اپنے وقت کے مطابق، اپنے موقع کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق چوز کریں، لیکن انہوں نے بنیادی طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ نے ہر حال میں کرنا ہے، اور آج بھی جہازوں کی ایکٹیویٹی رہی، خبریں بھی وہ فیک نیوز بھی چلاتے رہے۔ تو پاکستان کی تو ریڈ لائن بڑی کلیئر ہے، اور آپ کی حکومت نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ریڈ لائن ریٹریٹ کی ہے پانی کے معاملے کے اوپر بھی، یعنی اگر پانی کو بھی آپ نے ڈائیورٹ کیا اور پانی کو بھی اگر آپ نے روکنے کی کوشش کی تو وہ بھی اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ ہے، تو وہ بھی اعلان جنگ ہے، لیکن وہ اعلان جنگ جو ہے وہ اس صورت میں ہوگا کہ وہ پانی روکیں گے، اور اس کا پھر جواب جو ہے وہ ہم ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی وہ روکیں گے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کی صورت میں وہ ہم دیں گے، اور اس رکاوٹ کو جو ہے رکاوٹ نہیں بننے دیں گے، جو بھی اس کی صورت ہو، وہ کوئی ڈیم بناتے ہیں یا کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں۔ اب اس صورت میں جو ہے وہ بڑی بات واضح ہے، اور یہ جب یہ پرائم منسٹر کی جو ہے وہ چیئر میں بھی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں سیاسی اور جو ہے وہ ملٹری قیادت موجود تھی، تو اس میں بھی یہی طے ہوا جس کے متعلق آج تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ پہل ہم نہیں کریں گے، ہماری طرف سے کوئی ایکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا، جب وہ کریں گے تو پھر اس ایکٹ کے سائز کو، اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق یہ ہماری طرف یہ طے ہو چکا ہوا ہوگا کہ اگر وہ یہ کریں گے تو پھر ہم نے وہاں پہ کیا کرنا، تو اس کا جو چوائس ہے وہ کیونکہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اپریہنشن ہے کہ اس میں اگر وہ حماقت کریں گے اور تجاوز کریں گے تو پھر اس کا جو ہے وہ نقصان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اچھا، میرا آپ سے ایک جس طرح امتحانی پرچے کے اندر ہوتا ہے نا لازم سوال، وہ تو لازمی ہوتا ہے ہر پرچے کے اندر، میاں نواز شریف اس کو کیسے مانیٹر کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی پالیسی جس کے متعلق پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ان میٹنگز میں بیٹھ کے، جن میٹنگز میں انہوں نے پریزائڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے وہ پالیسی دی، پھر ان میٹنگز میں جو گفتگو ہوئی، جو وہاں پہ موجود عسکری قیادت نے اظہار خیال کیا، پولیٹیکل لوگوں نے اظہار خیال کیا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑے میاں صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے پرائم منسٹر نے خود جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں، ان سے گائیڈنس لی ہے، ان سے جو ہے وہ لیڈ لی ہے، اور جو بھی انہوں نے اس کے متعلق کہا ہے، ایون آج کی پریس کانفرنس بھی، تو یہ پوری طرح سے وہ آن بورڈ ہے۔ ایک ٹویٹ بھی ان سے کروا دینا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، غیر معمولی حالات ہیں۔ نہیں، وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا وائز ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اگر انہوں نے کچھ صورتحال کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے، صورتحال کی ڈیمانڈ ہے تو وزیر اعظم کس لیے ہے؟ پارٹی کے قائد تو وہ ہیں نا، صورتحال کی ڈیمانڈ ہے تو پارٹی کے قائد تو وہ ہے نا، چیف منسٹر جو ہے وہ کس کے، چیف منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، تو وہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑے میاں صاحب بھی دے سکتے تھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اب آپ نے ایک ذمہ داری دی ہے تو ان کو کرنے دیں نا۔ یہ دونوں جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ذمہ داری کسی کو دے بھی دی ہے پھر بھی اس کے سر پہ بیٹھے رہو، امپوز ہونا، اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ تو وہی کرتے ہیں نا، وہ یہ پرائم منسٹر حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا جی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پارٹی کو وہ ریپرزینٹ، پارٹی کی جو ہے وہ
صدارت کرتے ہیں، پارٹی کی وہ پارٹی کی پالیسی پارٹی کے وہ قائد ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ پارٹی کی ہے، اور حکومت جو کہہ رہی ہے وہ پارٹی ہی کہہ رہی ہے۔ چلیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو سن لیتے ہیں، ماننے کی بات علیحدہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے۔ جب ماحول اس قسم کا بن جاتا ہے تو ہر لفظ کے اوپر رد عمل آتا ہے۔ ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے اندر جو بھی لفظ بولا جا رہا ہے اس کے اوپر تو رد عمل آنا بنتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر سے بھی سیاسی جماعتیں موقع نہیں چوکتی اور لیدے کرنے لگتی ہیں۔ سینیٹر پرویز شیخ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے کل ایک بیان دیا جی، اور آئی کین انڈرسٹینڈ، میں اس کو ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال بیان کو ڈیبیٹ نہیں میں نے کرنا۔ آپ نے ایک ٹف سٹینس لیا، پہلے تو یہ بتا دیں وہ ٹف سٹینس کیوں لیا؟ بابری مسجد اور اس کی اینٹ اور عاصم منیر نے اذان دینی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا کانٹیکس کیا تھا؟ دیکھیے، اس وقت ملک میں ایک جنگی ماحول ہے، بھارت آپ پہ چڑھ دوڑنے کی تیاری کر رہا ہے، اور بھارت کے میڈیا کی طرف سے اور ان کے جو مودی کے کچھ ٹاؤٹس ہیں ان کی طرف سے جو بات چیت کی جا رہی ہے کہ ہم پنڈی میں لاشیں، ہم پنجاب کے دیہاتوں میں لاشیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پنڈی سے چیخیں سننا چاہتے ہیں، ہم اور بھی بہت وہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس ماحول میں کیا فرض ہے بنتا ہے ہم جیسے لوگوں کا، جو محاذ پہ تو آپ نے بھی نہیں جانا، میں نے بھی نہیں جانا، فوجیوں نے جانا ہے، اور ہم پیچھے سے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم بات چیت سے اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ہاتھ میں بندوق لے کے اگر وقت آئے تو شاید وہ بھی کریں، لیکن وہ تو فی الحال پہلا جو لائن آف ڈیفینس ہے وہ اس ملک کی افواج ہیں۔ اس وقت جب ایک کنسنسس ہے قوم میں کہ سب نے افواج کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اور جب دوسری طرف سے اتنا زہریلا پروپیگنڈا آ رہا ہے اور وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ جواب آپ نے دیا اس کو؟ میں نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں میں نے اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیا۔ بھٹو صاحب نے جو کہا، جو کیا کشمیر پہ، بلاول صاحب نے کیا، محترمہ کے زمانے میں کس طریقے سے اسرائیلی جہاز جامپور کے ایئر بیس پہ آ گئے، لیکن آخر میں نے کہا کہ جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہمارا بھی حق ہے ہم اپنی فوج کا مورائل جو ہے وہ اس کو بلند کریں، ہم اپنے ملک کا مورائل بند کریں، ہم ایسی تقریر کریں جو کوہیسو ہو، جس سے سب اکٹھے ہوں۔ تو میں نے کہا، اور میں اس بات پہ میں ابھی بھی کہتی ہوں، میں نے بچپن میں کچھ ایسی ڈسٹربنگ چیزیں جو میرے دماغ سے نہیں نکلتی، اس میں بابری مسجد کی جو اس کا جو شہید کرنا تھا وہ ایچ تھا، اس وقت مجھے سمجھ بھی نہیں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں اس پر اس زمانے میں بھی جو ہے بہت پریشان تھی۔ لیکن اب میرا فرض بنتا تھا کہ ایسا موقع آیا ہے، اور بابری مسجد میں نے کسی مندر کو گرا کے نہیں کہا، وہ ایک مسجد تھی جو 600 سال سے کھڑی تھی، اور اس کی جگہ انہوں نے زیادتی کر کے اس کو شہید کر کے مندر بنایا۔ تو میں نے یہ کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اس کی بنیاد میں اینٹ جو ہے وہ پنڈی کا ایک عام فوجی رکھے گا، جس کو تم کہتے ہو کہ ہم پنڈی سے چیخیں سننا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر میں ٹرولنگ آپ کی دیکھ رہا تھا، ہندوستان کی میڈیا میں بڑی ٹرولنگ ہوئی آپ کی کہ آپ نے کیا کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے اوپر بھی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پانی نہیں بہے گا تو پھر خون بہے گا ندیوں کے اندر، تو آپ کی بہت ٹرولنگ ہوئی جو ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن صرف وہیں سے ٹرولنگ نہیں ہوئی۔ آپ مجھے بڑا افسوس ہے، میرا یہ کبھی بھی مجھے ایسے، ٹھیک ہے مجھے جو مرضی کہہ لیں، آپ کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن اس وقت ہماری اپنی زندگی اور موت کا ملک کا مسئلہ ہے، ایک ایکسسٹینشل تھریٹ ہے اس ملک کے لیے، ایک جنگ، نیوکلیر جنگ کا خطرہ ہے، وہ ہو گئی تو نہ آپ نے رہنا ہے نہ ہم نے رہنا ہے۔ تو اس موقع پر بھارت سے تو امید ہے، اس سے تو مجھے کوئی شکوہ بھی نہیں، وہ دشمن ہے، لیکن جو اپنے دشمن صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، جو کچھ ایسے لوگ ہیں کسی ایک جماعت کے، جو اپنی ہی افواج کو، اپنے ہی لوگوں کو اس موقع پر بھی بخشنا نہیں چاہتے، ان کو آپ پھر کیا کہیں گے؟ میں کوئی سخت الفاظ استعمال کروں گی تو پھر اس پر بھی ریاکشن آئے گا۔ جو ٹرولنگ آپ کی ہو رہی ہے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے وہ کال کہیں گے یہ ملک دوستی ہے، آپ کا کام ہے اپنے افواج اور جو آگے کھڑے ہوئے ہیں جان کا نذرانہ دینے، ان کے پیچھے کھڑے ہو جانا۔ کیا پتا کل ہم رہیں نہ رہیں، کیا کس طرح اسکیلیشن لیڈر بڑھے اور کیا کرے انڈیا، ہمیں نہیں پتا۔ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں، ٹمورو وی مائٹ ناٹ بی سو لکی، یہ ہمیں یہ سٹیج، یہ سکرین نہ میسر ہو، لیکن ہم تاریخ کی سیدھی طرف تو کھڑے ہوں، رائٹ سائڈ آف ہسٹری تو کھڑے ہوں کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ۔ آپ کو توقع تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے؟ نہیں، مجھے توقع نہیں تھی۔ یہ جانتے ہو کہ آپ کے ماضی میں ٹرولنگ ہوتی رہی ہے بہت دیکھیے، وہ ایک سیاسی معاملات پہ ٹرولنگ ہو سکتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہے، ہماری بھی ہوتی ہے، اس کو میں مائنڈ نہیں کرتی۔ سیاسی معاملے، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کا معاملہ ہے، جس کا وہ خود بھی حصہ ہیں۔ اس ملک اور اس قوم میں ان کا بھی حصہ ہے، وہ خود بھی یہاں رہتے ہیں، اور جہاں آپ رہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے ہم کھاتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، وہ دھرتی آپ کی ماں ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے اپنے والد صاحب کا چند دن پہلے انتقال ہوا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں سپیچز کروں، لیکن مجھے لگا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ مجھے اپنا غم جو ہے اس کو پیچھے کرنا چاہیے،
اور میں نے کی، لیکن مجھے افسوس بالکل نہیں ہے. بھارت سے مجھے کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے، ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں اس سے 10 گنا زیادہ سخت باتیں کہوں گی، لیکن اپنوں سے امید نہیں تھی. اس وقت ہم سب کو ایک کم از کم دشمن کے دکھانے کے لیے تو ہم سب کو یکجا ہونا چاہیے. آج ایک بڑی پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر واضح انداز سے بتا دیا گیا کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، ہندوستان کیا کرتا رہا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے اور پاکستان پر کس طرف اس معاملے کو لے کے جائے گا. اور بہت سارا وہ مواد ہے، انگریزی میں بھی کہا گیا اور ابھی میرے پاس سورسز میں نے پر کیا ہے کہ بہت سارے امپورٹنٹ ورلڈ کیپٹلز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے بہت سارے وہ معاملات شیئر کیے ہیں کہ جو پہلگام کا فکشن ہے وہ کیا ہے اور ہندوستان کا جو بڑا لمبا ہاتھ ہے پاکستان میں دہشت گردی پروموٹ کرنے کا. لیکن اسی پروگرام کے پہلے حصے میں جو تجزیہ کار تھے سیزن عبدالباسط صاحب اور اعزاز صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم کنسسٹنٹلی یہ کام نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کنسسٹنٹلی ایسی سپیچز کریں، لیکن ہمارے ہندوستان کی پالیسی کے بارے میں کوئی کنسسٹنسی تو اپنانی چاہیے. بالکل بہت اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. دیکھیے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. جب ہمیں کچھ 2 دن سکون کے ملتے ہیں، ہم چونکہ اتنی جنگی جنون میں مبتلا اور اتنی دشمنی پاکستان میں اور ہیٹرڈ نفرت ان بھارتیوں کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے، ایسا وقت آتا ہے جیسے ابھی ہے، ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب جواب دیں گے، لیکن ابھی بھی ہم عام بھارتیوں کے خلاف بات نہیں کریں. ہم اس سوچ ہندوتوا اور مودی کی نفرت کے اوپر بات کریں اور اس کو اٹیک کریں. عام بھارتی سے ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ شاید ان کا بھی ہم سے نہ ہو. لیکن یہ بات سچ ہے کہ جیسے جعفر ایکسپریس ہوا، ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. لیکن سوال یہ کہ وہ کسی کے بچے نہیں تھے. وہ جو وہاں مارے گئے وہ تو کوئی چھٹیاں نہیں منا رہے تھے، وہ تو کوئی زپ لائن نہیں کر رہے تھے، وہ جو ہیں وہاں ایسی جگہوں پر چہل قدمی نہیں کر رہے تھے. وہ تو مزدور تھے، غریب لوگ تھے، عام لوگ تھے. ان کو جب مارا گیا تو کیا بھارت کو یہ نہیں لگا کہ اور وہ نمبرز میں تو بہت زیادہ تھے، تو 25 26 27 لوگ تھے. تو لہٰذا ہمیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کنسسٹنٹ پالیسی جیسے بھارت کرتا ہے، ہمیں کنسسٹنٹ پالیسی رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہم جھوٹ کا بیانیہ بنائیں، لیکن پالیسی سیدھی رکھیں. جو دشمن ہے وہ دشمن ہے، جو سانپ ہے وہ کسی وقت بھی مڑ کے آپ کو جو ہے وہ ڈس سکتا ہے. اگر آج اس کا پھن دوسری طرف ہے تو ہم اس پر جو ہے وہ سکون سے بانسری چین کی نہ بجائیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت اس سانپ کا منہ آپ کی طرف ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ ناظرین. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.